नॉलेज अबाउट इस्लाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के बारे में भी बताएंगे कि जिसको देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे की नियत फरमाई और सहाबा इकराम के साथ मक्के का सफ़र फरमाया। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब का तज़किरा करने से पहले आपको पिछले वीडियो की लड़ाई के बारे में बताते चलते हैं कि नबी करीम के ऊँटों को डाकुओं से छुड़वाने के लिए लड़ी गई थी। कहते हैं जो घुड़सवार डाकुओं के ताक़ुब में भेजे गए थे, इन सवारों में सबसे पहले जो शख्स दुश्मन तक पहुंचा, इनका नाम मोहरुद्दीन बिन फजला था। इन्हें असदी भी कहा जाता था। ये आगे बढ़कर दुश्मन के सामने जा खड़े हुए और बोले, ए मलऊन लोगों, ठहर जाओ, मुहाजिरीन और इंसार तुम्हारे मुकाबले पर निकल पड़े हैं। मोहरुद्दीन फजला सबसे पहले दुश्मन के करीब पहुंच गए। इनकी तरफ बढ़ने लगे तो सलमा बिन अकू ने अपना घोड़ा छोड़कर इनके घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोले, ए असदी, अभी दुश्मन पर हमला ना कीजिए, नबी पाक और इनके असहाब को आने दीजिए। ये सुनकर असदी बोले, सलमा, अगर तुम अल्लाह पाक और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो और ये जानते हो कि जन्नत और दोज़ख बरहक हैं, तो मेरे और शहादत के दरमियान से हट जाओ। इनके अल्फाज सुनकर सलमा ने इनके घोड़े की लगाम छोड़ दी। वो फौरन आगे बढ़े। उन्होंने वार करके एक दुश्मन के घोड़े को जख्मी कर दिया। इसी वक्त एक और दुश्मन ने असदी को नेज़ा दे मारा। वो वहीं पर शहीद हो गए। ऐसे में हजरत अबू कतादा वहां पहुंच गए। एक दुश्मन ने इनके घोड़े पर वार किया, घोड़ा जख्मी हो गया। हजरत अबू कतादा ने फौरन इस पर वार करके इसको कत्ल कर दिया। उसी वक्त एक और घुड़सवार इनके मुकाबले पर आया। आते ही कहने लगा, तुम मुझसे किस तरह मुकाबला करना पसंद करोगे? तलवारबाजी, नेज़ाबाजी या कुश्ती लड़ना पसंद करोगे? हजरत अबू कतादा बोले, जो तुम पसंद करो। इस पर इसने कुश्ती लड़ना पसंद किया। वो घोड़े से उतरा, अपनी तलवार दरख्त से लटका दी। हजरत अबू कतादा भी घोड़े से उतरे, उन्होंने भी तलवार दरख्त से लटका दी। अब दोनों में कुश्ती शुरू हुई। आखिर अल्लाह पाक ने हजरत अबू कतादा को फतह याब फरमाया। उन्होंने दरख्त से लटकी तलवार खींच ली और इसे कत्ल कर दिया। फिर उन्होंने मसदा के भतीजे पर हमला किया। इसने खौफजदा होकर ऊँटों को छोड़ दिया। हजरत अबू कतादा ऊँटों को लेकर लौटे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते नजर आए। नबी पाक ने ऊँटों को साथ में देखकर, हजरत अबू कतादा, तुम्हारा चेहरा अल्लाह पाक रोशन फरमाए। इस पर उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका भी चेहरा रोशन रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम में, तुम्हारी औलाद में और तुम्हारी औलाद की औलाद में बरकत अता फरमाए। ऐसे में आपकी नज़र इनकी पेशानी पर पड़ी। वहाँ एक जख्म था और तीर का बल जख्म में ही रह गया था। हुजूर नबी करीम ने तीर का वो हिस्सा आहिस्ता से निकाल दिया। फिर इनके जख्म पर अपना लुआबे दहन लगाया और अपनी हथेली जख्म पर रख दी। हजरत अबू कतादा कहते हैं, कसम है इस ज़ात की जिसने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया, आपने जो ही जख्म पर हाथ रखा तकलीफ बिल्कुल गायब हो गई। सुबहान अल्लाह। कहते हैं इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू कतादा को घोड़ा और हथियार अता फरमाए और इन्हें दुआ दी। हजरत अबू कतादा और हजरत सलमा बिन अकू के बारे में हुजूर नबी करीम ने इस मौका पर फरमाया, हमारे सवारों में बेहतरीन सवार अबू कतादा हैं और हमारे पैदल मुहाजिरीन में बेहतरीन पैदल सलमा हैं। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। दोस्तों, ये था तज़किरा नबी करीम के ऊँटों को डाकुओं से छुड़वाने का। रिवायत में आता है कि इस वाक़े के चंद दिन बाद हुजूर नबी करीम ने एक ख्वाब देखा कि आप अपने सहाबा के साथ अमन की हालत में मक्का में दाखिल हो रहे हैं। फिर उम्रे के बाद आप और सहाबा ने बाल मुंडवाए और कुछ ने बाल उतरवाए और ये कहकर
آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، پھر آپ نے بیت اللہ کی چابی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام فرمایا۔ نیز آپ نے اور صحابہ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا۔ سب نے اس بشارت کو سن کر بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، میرا ارادہ عمرے کا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دی۔ آخر ایک روز حضور اکرم عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ عمرے کا اعلان آپ نے پہلے ہی کروا دیا تھا تاکہ لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ ہی خیال کریں اور مکہ کے لوگ اور آس پاس کے لوگ جنگ کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ مشرکوں اور دوسرے دشمنوں کو پہلے معلوم ہو جائے کہ آپ عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضور اکرم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا، پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر مسجد سے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اکثر صحابہ کرام نے یہیں سے احرام باندھا۔ حضور نبی کریم اس سفر پر ذوالقعدہ کے مقام پہ کی مہینے میں روانہ ہوئے تھے۔ قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، جانوروں پر جولی ڈالی تاکہ جان لیا جائے کہ قربانی کے جانور ہیں۔ ان کے کوہانوں پر نشان لگایا گیا کہ نشان زخم لگا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ 1400 اصحاب موجود تھے۔ چونکہ نبی اکرم نے عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے آپ اور آپ کے اصحاب سوائے تلوار کی اور کوئی ہتھیار نہیں لائے تھے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ سفر کے دوران ایک مقام پر پانی ختم ہو گیا۔ اصحاب حضور نبی کریم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا، آپ اس سے وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا، آپ کے پاس اس برتن میں جو پانی ہے، اس پانی کے علاوہ پورے لشکر میں کسی کے پاس اور پانی نہیں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔ جو ہی آپ نے ہاتھ مبارک پانی میں رکھا، آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی اس طرح نکلنے لگا جیسے برتن میں چشمے پھوٹ پڑے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی کے فوارے نکلتے دیکھے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کہیں زیادہ حیرت ناک ہے، کیونکہ چشمے چٹانوں اور پہاڑوں سے ہی نکلتے ہیں، لہٰذا پتھر سے پانی کا جاری ہونا اتنی عجیب بات نہیں جتنا کہ نبی پاک کی مبارک انگلیوں سے پانی ظاہر ہونا ہے۔ عجیب ہے، اور یہ کہ اللہ کی عطا کرتا معجزات میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت جابر لکھتے ہیں، جو ہی یہ پانی کا چشمہ پھوٹا، ہم سب پینے لگے۔ ہم نے پانی پیا اور اس پانی سے وضو بھی کیا اور اپنے برتن بھی بھر لیے۔ اگر ہم اس وقت 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا، جبکہ اس وقت ہماری تعداد 14,000 تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا قافلہ اسفان کے مقام پر پہنچا تو نبی کریم کے پاس بشر بن سفیان آئے۔ آپ نے پہلے ہی انہیں جاسوس بنا کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا تھا، کیونکہ آپ کی نیت اگرچہ صرف عمرے کی تھی، لیکن قریش کے بارے میں اطلاع رکھنا بھی ضروری تھا۔ بشر نے آ کر بتایا کہ اے اللہ کے رسول، قریش کو اطلاع مل چکی ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دیہاتوں میں جو ان کے اطلاع گزار بندے ہیں، قریش نے ان سے بھی مدد طلب کی ہے، اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ وہ لوگ مکے سے نکل کر ذی طور کے مقام پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا ہے کہ وہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ دوسرا یہ کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھڑ سوار دستہ لیے مقام تک آ گئے۔ ان کے دستے میں 200 سوار تھے اور آپ کے خلاف سب بندی کر چکے ہیں۔
یہ اطلاعات ملتے ہی آپ نے حضرت بشر کو حکم فرمایا کہ وہ مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہ آگے بڑھے اور حضرت خالد بن ولید کے دستے کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی صف بندی کر لی۔ نماز کا وقت ہوا تو حضور نبی کریم نے نماز شروع کر دی۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ مشرکوں نے کہا کہ ہم نے ایک اچھا موقع گنوا دیا، ہم اس وقت ان پر حملہ کر سکتے تھے جب یہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم اس وقت انہیں آسانی سے ختم کر سکتے تھے۔ ایک اور مشرک نے کہا کوئی بات نہیں، ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے اور نماز ان لوگوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، ظاہر ہے یہ نماز پڑھے بغیر تو رہ نہیں سکتے، سو ہم اس وقت ان پر حملہ کر دیں گے۔ نماز عصر کا وقت ہوا تو اللہ پاک نے حضور نبی کریم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ صلاۃ خوف کی آیت لے کر جس میں اللہ پاک نے یوں فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور آپ انہیں نماز پڑھانا چاہتے ہوں تو یوں کرنا چاہیے کہ لشکر کا ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ ہتھیار لے لے، اور جب وہ سجدہ کر چکے تو یہ آپ کے پیچھے آ جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے اور نماز پڑھ لے، یہ اپنے بچاؤ کا سامان ہتھیار وغیرہ لے لیں۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق اسی طرح نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز خوف کی تھی، یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہو اور آدھا لشکر پیچھے ہٹ کر 2 رکعت ادا کرے اور واپس اپنی جگہ پر آ جائے، باقی جو لوگ رہ گئے تھے اب وہ جا کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اس نماز کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ یہاں پہ بیان کرنا مقصود نہیں، اس لیے آپ فقہ کی کتب یعنی فقہ کی کتب دیکھ سکتے ہیں، اس میں ان کی تفصیلی روایات بیان کی گئی ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب عصر کی نماز اس طرح ادا کی تو مشرک بول اٹھے، افسوس ہم نے ان کے خلاف جو سوچا تھا اس پر عمل درآمد نہ کر سکے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد کیا حالات و واقعات پیش آئے اور کیا مسلمانوں نے اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ ادا کیا یا نہیں، اس بارے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیلی بیان ضرور بتائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنے اظہار کا رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بات درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔